اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب صرف میر میں ہے، اور ہمارا مباحثہ جو پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ فعل کی دو نوع ہیں۔ جو بھی فعل ہے یا وہ معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا۔ اس کا پچھلے مباحثے کے ساتھ ربط ہے۔ کچھ پچھلے مباحثے میں ہمارا وہ اس فصل کا مباحثہ ہو چکا ہے۔ وہاں کہا تھا کہ جب فعل معلوم ہو تو اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب فعل مجہول ہو تو اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ جب فعل مجہول ہو تو اس کے لیے نائب فاعل ہوتا ہے، یعنی جو مجہول ہوتا ہے اس کو ہم نائب فاعل کا نام دیتے ہیں، فاعل نائب فاعل۔ اور وہ جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے حقیقت میں، اور نائب فاعل اس وقت ذکر کیا جاتا ہے کلام میں جب اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر جب کہتے ہیں کہ سرق متاع، سرق متاع، مال چوری ہو گیا۔ اب یہ متاع جو لفظ متاع ہے حقیقت میں یہ کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، اور وہ حقیقت میں مجہول ہے، یعنی جو چیز چوری ہو گئی ہے وہ کیا ہے؟ متاع ہے، یعنی مال، سامان۔ اب یہ جب کہتے ہیں کہ سرق متاع، سارا کا کیوں نہیں استعمال کیا؟ اگر ہم سارا کا استعمال کرتے، فعل ماضی استعمال کرتے، تو فعل ماضی معلوم استعمال کرتے، فعل ماضی معلوم، تو فعل ماضی معلوم کے لیے یہ تھا کہ فاعل ہو۔ فاعل یہاں پر وہ ہونا چاہیے کہ جس نے یہ مال چوری کیا ہے۔ مثال کے طور پر سرق زید متاعا، زید نے متاع کو، سامان کو چوری کیا، یہ تو معلوم ہے، ختم۔ کہ سرق فعل، زید فاعل، متاع مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فعل کیا بن جائے گا؟ لازم ہوگا یا متعدی؟ یہ فعل متعدی ہوگا، فعل فاعل پر تمام نہیں ہوا۔ سرق زید متاعا، یہ فعل فاعل سے تجاوز کر کے متاع مفعول تک پہنچا ہے، مفعول بہ تک۔ بحث یہ ہے کہ جب فاعل معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ سارق، وہ چوری کرنے والا کون ہے، نہیں پتا، تو اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر فعل معلوم کی جگہ پر مجہول کو ذکر کیا جاتا ہے، اور مجہول جب آ جائے تو اس معلوم کے لیے فاعل ہوتا ہے۔ اب جب فعل معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نائب فاعل ہوگا، یعنی بات پوری ہو جائے گی، لیکن وہ کیا ہوگا؟ جو سارق ہے، چوری کرنے والا ہے، فاعل ہے، وہ معلوم نہیں ہوگا۔ پھر کیا کہیں گے؟ سرق متاع، کہ سامان چوری ہو گیا، کس نے چوری کیا یہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب فاعل معلوم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فعل معلوم لگایا جاتا ہے۔ جب فاعل مجہول ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، تو فعل کو مجہول لگا کر اس کے لیے نائب فاعل استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری آپ کو مثال دیتا ہوں، واضح ہو جائے گا۔ جس طرح کہ کتب تاریخ میں یا کتب احادیث میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا روا جابر بن عبداللہ الانصاری ان، مثال کے ان رسول اللہ، ان علی بن ابی طالب، ان فاطمہ الزہرا، عن الحسن او عن الحسین علیہم السلام۔ جب کیا کہتے ہیں؟ لفظ ہم نے استعمال کیا ہے؟ روا جابر بن عبداللہ۔ یہاں روا فعل ماضی ہے، جابر اس کا فاعل ہے، یعنی معلوم ہے کہ روایت کرنے والا کون ہے؟ روایت کرنے والا جابر ہیں، حضرت جابر رحمت اللہ علیہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے فعل کو کیا استعمال کیا؟ معلوم استعمال کیا۔ روا جابر بن عبداللہ الانصاری، روا فعل ماضی معلوم، جابر اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ لیکن جہاں پر راوی کا علم نہ ہو تو کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ رویا،
रवा नहीं इस्तेमाल किया जाता, फिर क्या किया जाता है, रोवैया अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वहाँ कदा। इसी तरह रोवैया क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ रावी का इल्म ना हो तो वहाँ पर फ़ेल मालूम नहीं बल्कि फ़ेल मजहूल इस्तेमाल किया जाता है, और आगे उसके लिए नाइब फ़ाइल इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, ये बहस थोड़ी सी लंबी हो गई समझाने के लिए कि जहाँ पर फ़ाइल मालूम हो तो फ़ेल मालूम इस्तेमाल होता है, फ़ाइल मजहूल हो तो उसका फ़ेल मजहूल इस्तेमाल किया जाता है। और वो हम पढ़ रहे थे कल वाले मुबासे में भी, पहले वाले में क्या पढ़ रहे थे, वो ये पढ़ रहे थे कि फ़ेल मजहूल बनाने का तरीक़ा कार क्या होता है। फ़ेल मालूम था, अब उसको हमने मजहूल बनाना है, तो ये सारे बाब ज़िक्र कर रहे हैं कि फ़ेल मालूम से फ़ेल मजहूल कैसे बनाते हैं। और हम पहुँचे थे बाब इफ़आल तक कि अकरमा से उकरमा कैसे बनाएंगे, युक्रमो से युक्रमो कैसे बनाएंगे, फ़ेल मालूम से मजहूल कैसे बनाएंगे। देखते हैं, कहते हैं कि वह बाब इफ़आल, बाब इफ़आल में हमज़ा है, ठीक है, और फ़ेल माज़ी उसका क्या है, अकरमा, अकरमा युक्रमो इकरामन। कहते हैं कि वदर बाब इफ़आल, अब हमने अकरमा को फ़ेल मालूम था फ़ेल मजहूल बनाने, कैसे बनेंगे, कहते हैं कि हमज़ा रा मज़मूम कुनद, हमज़ा को ज़मा देंगे, अकरमा था तो हमज़ा को ज़मा देंगे तो क्या बन जाएगा, उकरमा, क्या उकरमा। व ऐनुल फ़ेल रा मकसूर, और रा जो है हर्फ रा ऐनुल फ़ेल है कलमा, ये इसको क्या कर देंगे, कसरा देंगे। पहले फतह था, अकरामा था, रामा, अब ये क्या करेंगे, हमज़ा को शुरू में क्या देंगे, ज़मा दे देंगे, रा जो है उसको कसरा दे देंगे, क्या बन जाएगा, उकरमा। अकरमा युक्रम इकरामन, फ़ा हुआ मुकरमुन व उकरमा युक्रम इकरामन, ये क्या बन जाएगा, उकरमा व उकरमा। चूँ उकरमा उकरमा उकरमु उकरमत उकरमता उकरमना, उकरमता उकरमतुमा उकरमतुम उकरमते उकरमतुमा उकरमतुन्ना उकरमतो उकरमना, ये हो जाएगा। तो आखिर ये आखिर तक यानी मैंने वो आपके सामने गर्दान पूरी कर दी है। व दरबाब तफ़ईल सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़न, सर्रफ़ा, ये सर्रफ़ा जो है हमने इसको क्या बनाना है, फ़ेल माज़ी मालूम है, हमने इसको फ़ेल माज़ी मजहूल बनाना है। सर्रफ़ा से हमने सुर्रफ़ा बनाना है, फ़ाउल फ़ेल जो स्वाद है उसको ज़म्मा दे देना है, ऐनुल फ़ेल जो हर्फ रा है उसको कसरा दे देना है। सर्रफ़ा था, सुर्रफ़ा बन जाएगा, स्वाद को ज़म्मा रा को कसरा, तो सुर्रफ़ा सुर्रफ़ा सुर्रफ़ू, सुर्रफ़त सुर्रफ़ता सुर्रफ़ना सुर्रफ़ता सुर्रफ़तुमा सुर्रफ़तुम सुर्रफ़ते सुर्रफ़तुमा सुर्रफ़तुन्ना सुर्रफ़तो सुर्रफ़ना। कहते हैं व दरबाब तफ़ईल फ़ाउल फ़ेल रा मज़मूम कुनद व ऐनुल फ़ेल रा मकसूर, फ़ाउल फ़ेल को सुर्रफ़ा स्वाद को ज़मा दे देंगे, रा जो है उसको कसरा दे देंगे, क्या, चूँ सुर्रफ़ा सुर्रफ़ा सुर्रफ़ू मैंने आपके सामने गर्दान किया। व दरबाब मुफ़ाअला, ये किसके बाब हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी के जो बाब हैं उनकी बात हो रही है। तीसरा बाब क्या है, बाब मुफ़ाअला, ज़ारबा युज़ारिबु मुज़ारबतन ज़िराबन वज़ीराबन, याद होगा। कहते हैं कि बाब मुफ़ाअला में क्या करेंगे, ज़ारबा था तो हमने इसको क्या बनाना है, ज़ूरबा, ज़ारबा को क्या बनाना है, ज़ारबा, ज़ाद अलिफ रा बा, ज़ारबा युज़ारिबु, इसको हमने क्या बनाना है, ज़ूरबा, क्या, ज़ूरबा, ज़ूरबा ज़ूरबा ज़ूरबू, ज़ूरबत ज़ूरबता ज़ूरबना, ज़ूरबता ज़ूरबतुमा ज़ूरबतुम ज़ूरबते ज़ूरबतुमा ज़ूरबतुन्ना ज़ूरबतो ज़ूरबना। क्या कहते हैं, व दरबाब मुफ़ाअला फ़ाउल फ़ेल रा मज़मूम कुनन, फ़ाउल फ़ेल को तो मज़मून, पहले में क्या था, मालूम है ज़ारबा, ज़ाद के बाद अलिफ था, मजहूल में क्या हो गया है, ज़ाद के बाद वाव आ गया है, कैसे, कहते हैं कि रा मज़मून कुनद, इसको ज़मा दे दिया ज़ाद को, व ऐनुल फ़ेल रा मकसूर, रा जो था कलमा हमारे पास जो हर्फ रा है उसको जो ऐनुल फ़ेल की जगह पर है उसको क्या कर दिया, कसरा दे दिया गया। लेकिन चू फ़ा मज़मूम शुद अलिफ मुनक़लब गर्दन बेबाओ, क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि फ़ा को जब आपने ज़मा दिया तो अलिफ चाहता है कि मुझसे पहले क्या होना चाहिए, शराम सलाम में मैंने तकरारन ये बात कही है कि अलिफ चाहता है मेरा का माक़ाबिल क्या हो, मफ्तू हो। अगर अलिफ की मुनासबत से माक़ाबिल को यानी ज़ाद को हम क्या करते हैं, फ़तहा दे देते हैं, तो फिर जिस गर्ज़ के लिए हमने उसको ज़मा दिया वो हमारी गर्ज़ पूरी नहीं होती, यानी हम कहें ज़ारिबा तो नहीं होती पूरी गर्ज़ हमारी, क्योंकि हमने उसको ज़मा देना है। तो अलिफ चाहता है मेरा माक़ाबिल क्या हो,
مفتوح ہو، فتح ہو، واو چاہتا ہے کہ میرا ما قبل کیا ہونا چاہیے، مضموم ہو، تو لہٰذا اس مناسبت کی وجہ سے ضمہ کو باقی رکھنے کی وجہ سے الف کو ہم نے کیا کر دیا ہے، واو میں تبدیل کر دیا۔ ضربا جو تھا اب ضاد کو کیا کر دیا، ضمہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور را کو کیا کر دیا، کسرہ دے دیا، درمیان میں جو الف تھا اس کو کیا کر دیا، واو میں تبدیل کر دیا۔ زوربا، 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 زوربو، پوری گردان میں نے کر دی تا آخر تک۔ وَدَرْ باب تفعل و تفاعل، تفعل تفاعل، یہ دونوں بابوں میں ایک قاعدہ جاری ہوگا۔ تفعل اور تفاعل میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تا و فا مضموم شند، تا اور فا کو، ٹھیک ہے، تا جو حرف تا ہے باب تفعل اور تفاعل میں، حرف تا اس تا کو بھی مضموم کر دیں گے، و فا سے مراد یعنی فاعل فعل جو ہے، جو اس کے حروف اصلی میں سے پہلا حرف ہے، اس کو بھی کیا کر دیں گے، ضمہ دے دیں گے۔ وہ عین مکسور، اور عین الفعل کو کیا کر دیں گے، کسرہ دے دیں گے، یعنی حرف تا جو شروع میں ہے، تعہدہ جو تھا، مثلا تعہدہ، تعہدہ، تعہدو، اس میں کیا کر دیں گے، تا کو بھی ضمہ دے دیں گے، اور فا جو عین الفعل ہے، یعنی جو عین بنتا ہے، حرف عین بنتا ہے، اس کو بھی ضمہ دے دیں گے۔ عین الفعل جو مثال کے طور پر وہ کیا ہے، فاعل فعل کو ضمہ دے دیں گے، عین الفعل مثال کے طور پر جو کیا بنتا ہے، ہا بن رہا ہے، اس کو کسرہ دے دیں گے۔ تعہدہ تھا، تعہدہ، تعہدہ، تا عین ہا جس کے اوپر شد ہے اور دال، تا کو بھی ضمہ، عین جو فاعل فعل ہے اس کو بھی ضمہ، تو او ہو جائے گا، اور ہا جو کہ عین الفعل ہے اس کو کسرہ دے، تو اوہدا، تو اوہدا، تو اوہدو، تو اوحدت، تو اوحدتا، تو اوحدنا، تو اوحدتا، تو اوحدتما، تو اوحدتم، تو اوحدتے، تو اوحدتما، تو اوحدتن، تو اوحدتو، تو اوحدنا، یہ بن جائے گا۔ اب دوسرا کیا ہو جائے گا، وَدَرْ باب تفاعل الف منقلب گردد بواو، اور باب تفاعل میں کیا کیا ہے ہم نے، باب تفاعل میں الف کو واو میں تبدیل کر دیا، جس طرح کہ باب مفاعلہ میں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ الف سے قبل جو ہے وہ مضموم ہے، تو لہٰذا ہم اس کے ضمہ فتح میں تو تبدیل نہیں کر سکتے الف کی مناسبت کی وجہ سے، لہٰذا خود الف کو واو میں تبدیل کر دیا۔ جیسے تو اوہدا اصل میں کیا تھا، تعاہدا، تعاہدا، تو یہ کیا بن جائے گا، تو اوہدا، تا اور عین کو کیا کر دیا، میں نے ابھی کہا تھا ضمہ دے دیا، اور عین الفعل جو حرف ہا ہے، ہا کو کیا کر دیں گے، کسرہ دیں گے، اصل میں تعاہدا تھا، تو یہ کیا کریں گے، تو اوہدا، تو اوہدا، تو اوہدو، تا آخر تک اس کی گردان۔ وَدَرْ باب افتعال، افتعال یفتعل، اکتسبا یکتسبو اکتسابا، اکتسبا، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبا بنانا ہے، اکتسبا کو ہم نے اکتسبا بنانا ہے، کیا کریں، حمزہ و تا مضموم شوند، حمزہ اور تا کو کیا کر دیں گے، ضمہ دے دیں گے، اور اکتسبا تھا، اکتسبا بن جائے گا، اکتسبا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ عین الفعل، اور جو عین الفعل ہے یعنی وہ کون سی چیز بن جائے گی، اس کے حروف اصلی کیا ہیں، کاف سین با، کاف سین با، کاف فاعل فعل، سین عین الفعل، با لام الفعل، حمزہ اور تا جو ہیں یہ کیا حروف اس کے کیا ہیں، زوائدہ ہیں، مزید فی ہیں۔ اب کیا کریں گے، حمزہ اور تا جو زوائد حروف ہیں ان کو ضمہ دے دیں گے، ایک تاسبا تھا، اوک تو سابا ہو جائے گا، اوک تو سابا، اس کے جو حروف اصلی ہیں کاف سین با، سین جو مفتوح تھی ایک تاسبا میں، اس سین کو فتح کو کس میں تبدیل کر دیں گے، کسرہ میں بدل دیں گے، اوک تو سبا تھا تو اوک تو سبا بن جائے گا، اوک تو سبا، ایک تاسبا سے اوک تو سبا، اکتسبا، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبت، اکتسبتا، اکتسبنا، اکتسبتا، اکتسبتما، اکتسبتم، اکتسبتے، اکتسبتما، اکتسبتن، اکتسبتو، اکتسبنا۔ وَدَرْ باب انفعال، اور کہتے ہیں کہ باب انفعال میں کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ انصرفا ینصرف انصرافا، انصرفا کو انصرفا بنانا ہے، انصرفا، انصرفا تھا انصرفا، حمزہ اور فاعل فعل کو ضمہ دے دیں گے، عین الفعل جو را ہے اس کو کسرہ دیں گے، انصرفا بن جائے گا۔ کہتے ہیں حمزہ و فاعل فعل، ٹھیک ہے، اس کو کیا کریں گے، جو کہ سواد ہے اس کو کیا کریں گے، ہم ضمہ دے دیں گے حمزہ اور فاعل فعل کو، وہ عین مکسور، اور عین الفعل جو حرف را اس کو کسرہ دے دیں گے، انصرفا تھا تو حمزہ اور سواد کو کیا کریں آپ ضمہ دے دیں،
اور را جو ہے عین الفعل ہے اس کو کسرہ، انصرفا انصرفا انصرفو انصرفت انصرفتا انصرفنا انصرفتا انصرفتما انصرفتم انصرفتے انصرفتما انصرفتن انصرفتو انصرفنا آخر تک۔ وضربا بافعلال افعلال افعلال کیا کہتے ہیں افعلال؟ حمزہ و عین مضموم چھوند، حمزہ کو اصل میں احمرہ احمرہ یحمر احمرارا افعلالا احمرارا افعلالا احمرہ احمرہ تھا تو ہم نے اس احمرہ کو احمرہ بنانا ہے، احمرہ تھا احمرہ بنانا ہے۔ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ حمزہ اور عین الفعل جو کہ میم ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ فتح دے دینا ہے، تو یہ خود بخود احمرہ بن جائے گا۔ کہتے ہیں حمزہ و عین مضموم شوند، حمزہ اور عین کو کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے، احمرہ تھا، ولام اول مکسور، اور لام اول کو کیا کریں گے؟ مکسور کر دیں گے، تو احمرہ احمرہ احمرو۔ لام اول سے مراد یہاں پر وہ حرف را ہے جو کہ ادغام ہو چکا ہے را دوسرے را کے اندر۔ وضربا باستفعال استخرج یستخرج استخراجا استفعل یستفعل استفعالا۔ اس باب میں کیا کرنا ہے؟ استخرجا استخرجا ہے، ہم نے اس کو کیا بنا ہے؟ استخرجا استخرجا۔ حمزہ اور تا کو ضمہ دے دینا ہے، اور را جو کہ عین الفعل ہے اس کو کیا کر دینا ہے؟ کسرہ دے دینا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ حمزہ و تا مضموم شوند، حمزہ اور تا کو مضموم کر دیں گے، وعین مکسور، اور عین الفعل کو کیا کر دیں گے؟ عین کلمہ کو کیا کر دیں گے؟ مکسور کر دیں گے۔ تو استخرجا استخرجا تھا، بے شک آپ لکھیں کاپی کے اوپر استخرجا، اب لکھنے کے بعد حمزہ کو بھی ضمہ دے دیں، تا کو بھی ضمہ دے دیں، اور را کے نیچے کسرہ دے دیں، تو استخرجا کیا بن جائے گا؟ استخرجا استخرجا استخرجو استخرجت استخرجتا استخرجنا استخرجتا استخرجتما استخرجتم استخرجتے استخرجتما استخرجتن استخرجتو استخرجنا۔ کہتے ہیں وَضَرْبَ باب افعلال، اور وہ کہتے ہیں کہ باب افعلال میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حمزہ و عین مضموم شوند، حمزہ اور عین کو مضموم کر دیں گے، ولام اول مکسور، اور لام اول کو کیا کر دیں گے؟ مکسور کر دیں گے، وہ الف منقلب گردت بے واو، اور الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے۔ احمار یحمار احمرارا، احمارہ جو تھا اس کو احمورہ بنانا ہے، احمارہ تھا احمار یحمار احمرارا افعلالا، اس کو احمارہ کو کیا بنانا ہے؟ احمورہ بنانا ہے، احمارہ احمورہ بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ حمزہ احمارہ تھا جہاں، حمزہ کو اور عین الفعل کو کیا کرنا ہے؟ یعنی جو کہ میم ہے، کلمہ حرف میم ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ضمہ دینا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ لام اول کو کسرہ دینا ہے۔ لام اول کون سی بنے گا؟ یعنی پہلا را، احمار را جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، اور آپ جانتے ہیں جس حرف کے اوپر تشدید ہو اصل میں حقیقت میں وہ مضاعف ہوتا ہے، اور اس کے دو حرف ہوتے ہیں ایک جنس کے، اصلی ہوتے ہیں ایک جنس کے حرف ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں پہلے را کو کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے، اور دوسرے را میں اس کو ادغام کر دیں گے۔ احمورہ احمارہ تھا، تو اب کیا کریں گے؟ احمارہ تھا، تو ہم نے اس کے حمزہ کو کیا کر دیا؟ اس کو تبدیل کر دیا کس میں؟ ضمہ میں، کسرہ کو ضمہ میں، احمارہ ہو گیا۔ میم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضمہ دے دینا ہے، اب کیا کریں؟ میم کے بعد واو ہے، کس طرح پڑھیں گے؟ اور واو چاہتا ہے کہ مجھ سے بعد والا حرف واو ہونا چاہیے، لہذا وہ میم کے بعد جو حرف ہے وہ حمزہ، اس حمزہ کو الف جو ہے، الف کو ہم نے تبدیل کر دینا ہے کس میں؟ واو کے میں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے دو راہ ہیں، ان میں سے جو پہلا راہ ہے اس کو کسرہ دے دینا ہے۔ احمارہ تھا تو حمزہ کو بھی ضمہ دیں گے تو احمارہ ہو جائے گا، میم کو ضمہ دے کر آگے والے الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ احمورہ احمورہ احمورو احمورت احمورتا احموررنا احموررتا احموررتما احموررتم احموررتے احموررتما احموررتن احموررتو احموررنا۔ وضربا بفعللا، یہ فعللا کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں فا مضموم شد، فا کو کیا کر دیں گے؟ ضمہ دے دیں گے۔ یہ اصل میں دحرج یعنی فعل رباعی مجرد کا جو باب ہے پہلا دحرجا دحرجو دحرجتن، کہتے ہیں کہ اس کے فعل فعل کو جو مضموم کر دیں گے،
ولام الفعل اول مکسور، اور لام الفعل جو اول ہے یعنی حرف را اس کو کیا کر دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے۔ دحرجہ تھا، دال جو فاعل فعل ہے اس کو فتح ضمہ دے دیں گے، اور را جو پہ کہ مفتوح تھا اس کو کسرہ دے دیں گے۔ دحرجا دحرجا دحرجو دحرجت دحرجتا دحرجنا دحرجتا دحرجتما دحرجتن دحرجتو دحرجنا۔ وضرباب تفعل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فا، تا و فا مضموم شد، تا اور فا کو مضموم کر دیں گے، اور لام اول جو اس کو کیا کر دیں گے؟ مکسور کر دیں گے۔ تا اور فا اول، تا اور فا جو کہ مضموم، تا یعنی تدحرجہ ہے نا، تدحرجہ، تدحرجہ سے ہم نے تو دہرجہ بنانا ہے۔ تا کو بھی ضمہ دے دیا، دال جو کہ فاعل فعل ہے اس کو بھی ضمہ دے دیا۔ لام الفعل جو اول ہے یعنی را اس کو کیا کر دیں؟ کسرت، تدحرجہ تھا، تا کو بھی ضمہ دے دیں، دال کو بھی ضمہ دے دیں، تو دہرا تو دوہرا جا بن جائے گا۔ تو را جو کہ لام اول ہے اس کو کسرہ دیں، تو دوہرجا تو دوہرجا تو دوہرجو تو دوہرجت تو دوہرجتا تو دوہرجنا تو دوہرجتا تو دوہرجتما تو دوہرجتم تو دوہرجتے تو دوہرجتما تو دوہرجتنا تو دوہرجتو تو دوہرجنا۔ وضرباب افعلال، یہ رباعی مزید فی کے باب ہیں، تفعل اور افعلال۔ کہتے ہیں حمزہ احرنجما یا حرنجما، احرنجما کو ہم نے احرنجما بنانا ہے۔ کیا کہتے ہیں باب افعلال میں؟ حمزہ و عین مضموم سوند، حمزہ اور عین کو کیا کریں گے؟ مضموم کر دیں گے۔ حمزہ کو اور عین کو، عین الفعل جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف را، حرف را کو کیا کر دیں گے؟ ہم کسرہ دے دیں گے، عفواً ضمہ دے دیں گے، ولام اول مکسور، اور لام اول جو کہ جیم ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے۔ احرنجما تھا، احرنجما، تو حمزہ کو بھی ضمہ دے دیں، اور اس کے اندر بعد جو ہے را جو ہے عین الفعل ہے اس کو بھی ضمہ دے دیں، احرن جامع بن جائے گا، احرن جامع۔ اور جیم جو لام اول ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ جامع تھا تو اس کو کسرہ دے دیں گے، جیما ہو جائے گا، احرن جیما، احرن جیما، احرن جیما، احرن جیما، احرن جیمو، احرن جمت، احرن جمتا، احرن جمنا، احرن جمتا، احرن جمتما، احرن جمتم، احرن جمتے، احرن جمتما، احرن جمتنا، احرن جمتو، احرن جمنا۔ وباب افعلال، افعلال، اقشعر یقشعر، اقشعرارا، افعلال، افعلالا، اقشعرارا۔ کہتے ہیں کیا کریں؟ نیز حمزہ و عین مضموم، حمزہ کو بھی اور عین کلمہ کو، اقشعر ہے تو ہم نے اقشو عرہ بنانا ہے، اقشعر ہے تو ہم نے اقشو عرہ بنانا ہے۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ اور عین کو جو ہے مضموم کر دینا ہے، ولام اول مکسور اقشو عرہ، اور لام اول کو جو ہے کہ عین بنتی ہے اس کو کیا کر دینا، عفواً لام اول جو کہ را حرف را ہے اس کو کیا کر دینا ہے؟ کسرہ دے دینا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اقشو عرہ، اقشو عرہ، اقشو عرو۔ فصل، یہ ہماری بحث جو تھی یہ اس میں تھی ہماری بحث کہ فعل معلوم اور فعل مجہول، فعل معلوم سے فعل مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے، فعل معلوم سے فعل مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ ثلاثی مجرد کے باب میں اور ثلاثی مزید فی کے باب، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ان سب ابواب میں بنانے کا طریقہ انہوں نے بتا دیا کہ معلوم سے مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، اور بنانے کا آسان طریقہ ہے، آپ پہلے معلوم لکھ لیں کاپی کے اوپر۔ جب معلوم لکھ دیا، مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں، وہ اکرمہ لکھ دیا کاپی کے اوپر، جب اکرمہ لکھ دیا تو ہم نے اس کو اکرمہ بنانا ہے، تو ہم کہہ دیں گے اکرمہ تھا تو اکرمہ بنانا ہے، حمزہ کو ضمہ دے دیں گے اور عین الفعل جو کہ را ہے اس کو کسرہ دے دیں گے، تو کسرہ میں تبدیل کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ اکرمہ جو تھا اکرمہ بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی باب لیں تو اس کو کاپی کے اوپر لکھیں، فعل ماضی معلوم، اس کا پھر مجہول بنانا ہے، جو تبدیلی آئی ہے وہ تکرار کریں گے کہ اصل میں یہ تھا معلوم، اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں معلوم اور مجہول باب ہونے چاہیے کہ یہ فعل ماضی معلوم ہے، یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ اب تک جو ہماری بحث تھی وہ تھی کہ فعل ماضی معلوم کو مجہول بنانے کا طریقہ۔ اب اگر مضارع ہو، مضارع معلوم کو مضارع مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مضارع معلوم سے بھی مجہول بنانے کا آسان طریقہ ہے۔ مثلا یہاں پہ لے لیتے ہیں، یکرمو تھا، اکرمہ یکرمو، یکرمو فعل مضارع معلوم ہے، اب ہم نے اس کو کیا بنا، یکرمو بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اکرمہ یکرمو، ہم کہیں گے کہ اس کو مجہول بنانے کے لیے یہ ہوگا کہ عین الفعل جو ہے
حرف را اس کے کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یکرمو بن جائے گا۔ یضربو تھا تو یضربو بنائیں گے، کیا کریں گے؟ حرف یا جو ہے علامت استقبال ہے، فعل مضارع ہے، اس کو کیا کریں گے؟ ضمہ دے دیں گے۔ عین الفعل جو حرف را ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ فتح دیں گے۔ یضربو تھا، جب اس کو یا کو ضمہ دیں گے یضربو بن جائے گا، اور جب اس عین الفعل را کو فتح دیں گے تو یضربو بن جائے گا۔ یعنی وہ معلوم جب ہو آپ کے ذہن میں اور سامنے مجہول آپ لکھیں یا مجہول کو ذہن میں رکھیں، جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کے تکرار کو اگر بیان کریں گے تو یہ معلوم سے مجہول بنانے کا طریقہ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں چون فعل مستقبل را از برائے مفعول بنا کنند، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے فعل مستقبل جو ہے وہ فعل مفعول کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی تو ذکر کیا جا سکتا ہے نا کہ فعل مضارع معلوم کا کبھی کبھی فاعل جو ہوتا ہے وہ معلوم نہ ہو۔ جب فاعل معلوم نہ ہو تو فعل مضارع جو معلوم تھا اس کو ہم نے کیا تبدیل، کس میں تبدیل کرنا ہے؟ مجہول میں تبدیل کرنا ہے۔ معلوم چاہے وہ فعل مضارع ہو یا فعل ماضی ہو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ان کا فاعل معلوم ہو۔ جب فاعل معلوم نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس معلوم کی جگہ پر ہم نے اس فعل کو مجہول استعمال کرنا ہے، چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو۔ کہتے ہیں چون فعل مستقبل را از برائے مفعول بنا کنند، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فعل مستقبل کو مفعول کے لیے بھی بنایا جاتا ہے، یعنی کہ لیے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ فعل مضارع کا کبھی کبھی فاعل معلوم نہیں ہوتا، مفعول کو ذکر کرنا ہوتا ہے، نائب فعل کو ذکر کرنا ہوتا ہے، تو کیا کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ حرف استقبال را مضمون کنند۔ حرف استقبال کون سے ہیں؟ حروف عطین، میں نے آپ کو کہا تھا الف تا یا نون، یہ کیا کریں گے؟ حرف استقبال جو شروع میں ہے، مثلا یضربو، حرف استقبال یضربو میں کیا ہے؟ یا، تضربو تا، اضربو حمزہ، نضربو نون، یہ حرف استقبال ہے۔ اس کو کیا کر دیں گے؟ ضمہ دے دیں گے اگر مضموم نہ باشد، اگر وہ پہلے سے مضموم نہیں، ہاں اگر وہ پہلے سے باب ایسے ہیں، کچھ باب ایسے ہیں جن میں وہ کیا ہوتے ہیں مضموم، مثلا باب مفعول ضاربا یضاربو، ضاربا یضاربو، وہ پہلے سے مضموم ہے، تو ضاربو، اضاربو، نضاربو مضموم ہے، تو وہ اگر مضموم نہ ہو تو وہ عین را مفتوح کنند، اور عین الفعل کو کیا کر دیں گے؟ فتح دیں گے اگر مفتوح نہ باشد، اگر وہ پہلے سے مفتوح نہیں ہے۔ اب یضربو ہم مثال لیتے ہیں، یضربو دونوں چیزیں نہیں ہیں، یعنی حرف مضارع جو ہے حرف استقبال یا ہے وہ مضموم نہیں ہے، اور عین الفعل جو حرف را ہے وہ مفتوح نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ حرف یا جو ہے فعل مضارع جو ہے حرف مضارع جو ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ ضمہ دے دیں گے، اور را جو کہ عین الفعل ہے اس کو فتح دیں گے، تو یضربو تھا یضربو، یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربن تا آخر۔ کہتے ہیں جس طرح کے ینصرفو، ینصرو عفن، ینصرو ناصرا، ینصرو تھا ینصرو، تو اس کو کیا کریں گے؟ ینصرو میں کیا بنا؟ ینصرو تھا، یا کو ضمہ دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور را جو کہ پہلے مضموم تھا، ینصرو تھا، را جو پہلے مضموم تھا اس کو فتح دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ینصرو، ینصرو ینصران ینصرون، تنصرو تنصران ینصرن، تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرن، انصرو ننصرو، ویضربو یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربن، تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن، اضربو نضربو، یعلمو یعلمان آخر تک، یمنع یمنعان یمنعون آخر تک، یشرفو یشرفان یشرفون، تشرفو تشرفان یشرفن، تشرفو تشرفان تشرفون تشرفین تشرفان تشرفن، اشرفو نشرفو۔ یہاں پر کیا ہے؟ سارے ابواب میں کیا کیا ہے؟ یا کو ضمہ دے دیا ہے، اور را یا مثال کے طور پر عین الفعل جو ہے عین کلمہ جو ہے اس کو کیا کر دیا ہے؟ فتح دے دیا ہے۔ یحسبو یحسبو یحسبان یحسبون، تحسبو تحسبان یحسبن، تحسبو تحسبان تحسبون تحسبین تحسبان تحسبن، احسبو نحسبو، یصرفو یصرفان یضاربو، یکتسبو یکتسبان یکتسبون، ویتضاربو یتضاربان یتضاربون، تتضاربو تتضاربان یتضاربن، تتضاربو تتضاربان تتضاربون تتضاربین تتضاربان تتضاربن، اتضاربو نتضاربو، یتصرفو
یہ آسان ہے گردن. یتصرف یتصرفان یتصرفون تتصرف تتصرفان یتصرفن تتصرف تتصرفان تتصرفون تتصرفین تتصرفان تتصرفن اتصرف اتصرف. یحمر یحمران یحمرون تحمر تحمران یحمرن تحمر تحمران تحمرون تحمرین تحمران تحمرن احمر نحمر. یحمار یحماران یحمارون تحمار تحمران یحمررن تحمار تحمران تحمرون تحمرین تحمران تحمررن احمار نحمار. یستخرج یہ آسان ہے. یستخرج یستخرجان یستخرجون تستخرج تستخرجان یستخرجن تستخرج تستخرجان تستخرجون تستخرجین تستخرجان تستخرجن استخرج نستخرج. ودر الرباعی وہ کہتے ہیں کہ یہ تھے ثلاثی مزید فی کے ابواب. اب وہ کہتے ہیں کہ دار الرباعی اگر رباعی کے ابواب ہوں، لام اول را مفتوح کنند رباعی کے باب ہیں، فعل رباعی کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لام اول کو مفتوح دیں گے بجائے عین. یہاں پر کیا کہا؟ عین کو وہاں پر ہم نے کیا کہا؟ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ حمزہ کو یا حرف مضارع کو اور عین الفعل کو کیا کر دیں گے؟ فتح دیں گے. کہتے ہیں کہ لیکن فرق یہ ہے کہ جو رباعی کے باب ہیں ان ابواب میں پہلا حرف تو مضموم کریں گے ہی کریں گے، حرف استقبال جو ہے اس کو مضموم کریں گے ہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عین کلمہ جو ہے عین الفعل ہے اس کو فتح نہیں دیں گے، بلکہ اس کی جگہ پر جو لام اول ہے ہم نے اس کو فتح دینا ہے. جیسا کہ یدحرج، اب یہاں عین الفعل کیا ہے؟ ہا بنتا ہے، لیکن یہ کیا کیا ہے یہاں پر؟ یا جو حرف استقبال ہے اس کو ضمن دحرجا تھا نا، یدحرجو تھا، یدحرجو یدحرجو. یہاں پر کیا انہوں نے؟ یا جو حرف استقبال ہے اس کو بھی ضمن دیا، اور کسرہ کس کو دیا؟ عین الفعل کو نہیں دیا، عین کلمہ کو جو کہ کیا بنتا تھا؟ ہا بنتا ہے، بلکہ لام اول جو حرف را ہے اس کو کیا کر دیا؟ فتح دے دیا. یدحرجو یدحرجان یدحرجون تدحرجو تدحرجان یدحرجن یتدحرجو. یہ کیا ہے؟ اس کے ثلاثی مزید فی رباعی مزید فی کے باب اترائے. یتدحرجو یہاں پر یا جو حرف استقبال ہے اس کو بھی ضمن دے دیا، اور را یتدحرجو یہ جو را لام اول ہے اس کو فتح دے دیا. اصل میں یتدحرجو تھا، جو تدحرج جو تدحرجو تھا یہ اس کو کیا بنایا؟ یتدحرجو. یحرنجمو یہاں یحرنجمو میں عین فعل کیا ہے؟ را ہے، اس کو نہیں بلکہ کیا یا حرف استقبال اس کو ضمن دیا ہے، اور جیم جو کہ لام اول ہے اس کو فتح میں تبدیل کیا ہے. یقشعرو ارو یہاں پر کیا ہے؟ عین کو یقشعرو، عین جو کہ کیا ہے لام اول کی جگہ پر ہے ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ فتح میں تبدیل کر دیا ہے. یا اور عین کو جو ہے یا کو ضمن دے دیا اور عین کو جو ہے فتح دے دیا. آخری فاصل اور بالکل چھوٹی سی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امر حاضر جو ہے فعل مجہول میں اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں امر حاضر جو فعل مجہول ہے اس کا طریقہ بھی امر غیب والا ہے. کہتے ہیں کہ بداؤں کہ امر حاضر در فعل مجہول بے، وہ کہتے ہیں کہ امر حاضر اگر اس کو آپ فعل مجہول میں لے جاتے ہیں، یعنی امر حاضر مجہول جو ہوتا ہے، امر حاضر ہوتا ایک ہوتا ہے امر حاضر مجہول، وہ کیا ہے؟ بے طریقہ امر غائب باشد. وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ بھی وہ ہے جو امر غائب کا طریقہ ہے، غائب مجہول کا طریقہ ہے. جو طریقہ امر غائب مجہول کا ہے وہی طریقہ امر حاضر مجہول کا طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا وبرئیں قیاس بود امر مجہول. وہ کہتے ہیں اسی قیاس کے اوپر آئے گا. کون سی چیز؟ امر مجہول. امر مجہول جو ہے وہ اسی طریقے پر آئے گا. کس میں؟ مجموع ثلاثی مجرد چاہ و مزید فی ثلاثی مجرد کے ابواب ہوں 6 باب، ثلاثی مزید فی کے 10 باب، ان سب میں یہی طریقے پر آئے گا. و رباعی مجرد و مزید فی، رباعی مجرد ہوں یا رباعی مزید فی ہوں، تمام کے تمام ابواب میں اسی وزن پر آئے گا. لتضرب لتنصر لتخرج، ٹھیک ہے، اسی باب کے اوپر وزن کے اوپر کیا آئے گا؟ امر حاضر مجہول آئے گا. یہ تھا فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، فعل مضارع معلوم سے فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ، امر حاضر معلوم سے امر حاضر مجہول بنانے کا طریقہ. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر نون تاکید ثقیلہ آ جائے یا خفیف آ جائے
تو وہ کس طرح پڑھا جائے گا، ان کا فائدہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔